السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ شکر الحمد الحمدللہ. کتنا عرصہ پہلے آئی تھی اور کیا کیا مسائل تھے؟ اپروکسیمیٹلی 1 منتھ پہلے آئی تھی. 1 مارچ سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ جو اس وقت پرابلمز میں فیس کر رہی تھی اس میں بہت بہتری آئی ہے. الحمدللہ. لائک میری موبلٹی بہت کم تھی. میں تھوڑا سا مطلب صحیح طرح چل نہیں سکتی تھی. وہ اللہ کا شکر ہے وہ میری ٹھیک ہوئی ہے. اور باقی ایکٹیویٹیز میں میرے فرق پڑا ہے. ظاہر ہے مسلز ریلیکس ہوئے ہیں تو میں کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں بڑا ایکٹیو بندہ تھا تو میری بالکل ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ ریسٹرکٹ ہو گئی تھی اس وجہ سے. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں واپس آ گئی. الحمدللہ. یہ جو واپس آنے کا عمل ہے نا کہ انسان کی جب امید بڑھتی ہے کہ میں ٹھیک ہو رہی ہوں, ہاں جی, اس سے انسان کو بڑی انرجی ملتی ہے. الحمدللہ. بالکل وہ مایوسی جو ہے نا وہ انسان کو بڑا خراب وہ کرتی ہے. خراب کرتی ہے. آپ کا ماشاءاللہ 3 kgs وزن بھی کم ہوا ہے. انشاءاللہ آگے بھی کم وہ کنٹینیو ہو ہوگا. رہے گا. لیکن یہ سمجھانے والی بات یہ ہے کہ صرف 3 kgs وزن کم کرنے سے CRP میں بھی کتنا فرق آیا ہے اور کتنی امپرومنٹ ہوئی ہے. الحمدللہ. باقی میڈیکلی تو ہم ڈاکٹر حمزہ سے پوچھیں گے. جی وہ تمام خواتین جو اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتی, جن کو موبلٹی ایشوز ہیں, ان کے لیے کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں؟ میرا خیال ہے کہ جب اگر وہ فیل کرتی ہیں کہ ابھی ہمیں پرابلم سٹارٹ ہو رہا ہے تو اسی وقت وہ ٹریٹمنٹ لینا شروع سبحان کر دیں, اللہ. اس کو ڈیلے نہ کریں. ڈیلے نہ کریں. تو اس سے زیادہ فرق بھی پڑے گا اور مطلب ان کو برداشت بھی نہیں کرنا پڑے گا درد وغیرہ. اور آپ کے اس مشورے میں بڑا قیمتی مشورہ ہے, کاش لوگ عمل کریں. اس کے اوپر حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا فکر ہے, وقت پر نہ لیے گئے فیصلے اپاہج نتیجے پیدا کرتے ہیں. ہاں جی, تو جب آپ کو فیل ہو کہ کوئی گڑبڑ ہے تو اس کو پراپر طریقے سے چیک کروانا, اس کا علاج کروانا ضروری ہے. اور اب اس کو فالو اپ اس کا رکھیں. فالو اپ رکھیں. فالو اپ بالکل. رکھیں تاکہ یہ نہ ہونا کہ 1 مہینے تو آپ نے کیا ہے جو بھی ایکسرسائز وغیرہ سب کچھ, اور پھر آپ اس کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ نا وی آر اوکے نا. نہیں, اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. استقامت ہی کرامت ہے. استقامت, جی. الحمدللہ. اور اس میں میں تھوڑا ڈاکٹر بشرا کی تعریف کروں گی کہ وہ بہت اچھا مجھے لے کے چلی ہیں. میری پرابلمز انہوں نے سمجھی ہیں اور ساتھ ساتھ ہم مطلب چلتے گئے. الحمدللہ. تو ٹیم ورک آپ کو ہمارا اچھا لگا ہے. الحمدللہ. بہت صحیح. الحمدللہ. ٹیم ورک کے علاوہ ہو بھی نہیں سکتا. وہ بالکل اکیلا نہیں بندہ کر سکتا. یہی بات سمجھاتے ہیں. ڈسکشنز ہوتی ہیں, بتاتی ہوں, وہ مجھے بتاتی ہیں, میں ان کو بتاتی ہوں, تو چیزیں حل ہوتی جاتی ہیں. الحمدللہ. اور آہستہ آہستہ اور بھی بہتری ہوگی انشاءاللہ. اب ذرا ڈاکٹر حمزہ سے میڈیکلی پوچھتے ہیں کہ کیا ماشاءاللہ کیسے ریکوری ہوئی. السلام علیکم ڈاکٹر حمزہ. جی وعلیکم السلام. اچھا سر, ان کی جب ہم نے نا سب سے پہلے سٹارٹ کیا, سب سے جو مین ایشو ان کا تھا نا, ان کو چلنے میں پرابلم آ رہی تھی. تھوڑا سا پرابلم بیلنس کا ایشو بہت آ رہا تھا. ایک ہوتی ہے چیز ٹرینڈلبرگ سائن, وہ ان کا سائن پازیٹیو تھا جس کی وجہ سے ان کے ون سائڈ کے جو ہپ کے مسلس تھے وہ ٹائٹ ہوئے ہوئے تھے اور دوسری سائڈ کے کانٹرالیٹرل ویک تھے, جس کی وجہ سے ایک تو ان کا بیلنس بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا تھا. جو ہم نے ان کے ٹائٹ مسلس تھے وہ ریلیکس کروائے اور جو ویک مسلس تھے ان کو اسٹرینتھن اپ کروایا, اور ساتھ ہی ساتھ ان کی باڈی کے کچھ ہیمس اور کوارڈز میں ٹریگر پوائنٹس وغیرہ تھے ان کو ریلیز کروایا, جس کی وجہ سے ان کا الحمدللہ بیلنس بہتر ہو گیا, چلنا پھرنا. سیکنڈ چیز جو موسٹ امپورٹنٹ ان کا جو ایشو تھا وہ تھا نی آسٹیو آرتھرائٹس گریڈ 1 کا ٹیئر وغیرہ تھا. تو وہ ہم نے چیزیں جب اسیسمنٹ سٹارٹ کی, اس کے اندر ایک ڈائگنوسس جو میرے مطابق ان کا نکلا تھا اس کو ہم کہتے ہیں ٹروکلیئر ڈسپلیزیا. ٹروکلیئر ڈسپلیزیا میں آپ کی جو نی کا کیپ ہوتا ہے اس کی سب سے پہلے تو اسٹیبلٹی آؤٹ ہوتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ فیمر میں ساری ویکنس آپ کی سٹارٹ ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو نہیں آئیڈیا ہوتا کہ نی میں گیپ کیوں ریڈیوس ہو جاتا ہے. ایک ٹروکلیئر ہائپوپلیزیا کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے آپ کے لیٹرل اور میڈیل لیگامنٹس ویک ہوتے ہیں اور آپ کا سارا ویٹ آپ کی سینٹر میں ٹبریوسٹی کے اوپر چلا جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ٹروکلیئر ڈسپلیزیا, جس کی وجہ سے ان کا آسٹیو آرتھرائٹس گریڈ 1 میں کنڈیشن چلی گئی تھی. تو الحمدللہ ہم نے جب اس کو ٹارگیٹڈ سٹارٹ کیا, اور یہ میرے سامنے ان کا آج یہ فریش ایکس رے پڑا ہوا ہے. اس کنڈیشن کے اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ان کا گیپ بھی بہترین طریقے سے واپس آ گیا ہے, ٹروکلیئر ہائپوپلیزیا کی کنڈیشن بھی ریورس ہو گئی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو گریڈ 1 آسٹیو آرتھرائٹس تھا جس کو موسٹلی لوگ سرجری ریکمینڈ کر دیتے ہیں, وہ الحمدللہ سرجری کے بغیر ان کی یہ کنڈیشن ریکور ہو گئی ہے 1.5 منتھ میں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے 1.5 منتھ میں
3 kg वेट भी कम किया है, CRP का लेवल 8 से 5.5 पे आ गया है, और साथ ही साथ इनकी अभी जो स्टार्टिंग में वॉक थी 10 मिनट्स थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनसे पूछा था कल, इन्होंने कहा डॉक्टर हमजा मैं 1 किलोमीटर की वॉक अब स्टार्ट कर दी है। इन अल्हम्दुलिल्लाह इस कंडीशन को रिवर्स करने में हमने कंडीशनल ट्रेनिंग का जो हमारा प्लान था वो फॉलो करवाया है, बाकी इन्होंने बेहतरीन तरीके से डाइट जो फॉलो की है, और साथ इन्होंने जो सप्लीमेंट्स लिए हैं, ये सप्लीमेंट्स के साथ ही CRP का लेवल और इनकी डायबिटीज़ का, और साथ ही साथ ये जितनी भी कंडीशन थी वो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी 1.5 मंथ में रिकवर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। लोग नी को देख रहे होते हैं, नी से ऊपर और नीचे नहीं देख रहे होते, तो वो मसल्स की जो सारी गेम है, अब डॉक्टर्स को ये बात समझनी होगी कि अगर आप मसल स्ट्रेंथ के ऊपर काम नहीं कर रहे तो मरीज़ को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो मसल स्ट्रेंथ फोकल पॉइंट है ओवरऑल हेल्थ और वेल बीइंग का। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।